السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اسلامک چینل کے سامعین کو خوش آمدید۔ سامعین، ہمارا آج کا ٹاپک ہے مسلمان پر قرآن مجید کے 5 حقوق۔ ہر مسلمان پر قرآن مجید کے 5 حقوق عائد ہوتے ہیں۔ قرآن شریف کو بغیر سمجھے پڑھنے کا جواز صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے اور جنہوں نے ابھی تک قرآن پاک کو نہیں سیکھا۔ ہر مسلمان پر قرآن مجید کے 5 حقوق عائد ہوتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہمارے پاس اللہ کا کلام محفوظ ہے اور قرآن پاک کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے، اس لیے قیامت تک اس میں کسی قسم کا رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قوم کو یوں تنبیہ فرمائی: اے قرآن والو، قرآن کو بس اپنا تکیہ ہی نہ بنا لو، بلکہ دن اور رات کے اوقات میں اس کی تلاوت کیا کرو جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ اس کو پھیلاؤ اور خوش الحانی سے حظ لیتے ہوئے پڑھا کرو اور اس پر غور و فکر کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ سامعین، ہر مسلمان پر قرآن مجید کے 5 حقوق عائد ہوتے ہیں، جن میں سب سے پہلے زبان سے اقرار کیا جائے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس اقرار سے انسان اسلام کے دائرہ کار میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن زبان کے ساتھ ساتھ دل کا اقرار بھی بہت ضروری ہے۔ اس لیے ہم سب کو دل اور زبان سے قرآن پاک پر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک کا دوسرا حق تلاوت و ترتیل۔ قرآن شریف کا دوسرا حق اس کی تلاوت کرنا ہے۔ یہ ایک بہت اہم عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ ایمان کو تازہ رکھنے کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اصل قدردانوں کی یہ کیفیت قرآن میں بیان ہوئی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: جب لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ اس لیے ہمیں بھی قرآن پاک کو تلاوت و ترتیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ قرآن پاک کا تیسرا حق جو کہ ہر مسلمان پر عائد ہوتا ہے، قرآن پاک ماننے اور پڑھنے کے بعد قرآن کا تیسرا حق اسے سمجھنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے ابو ذر، اگر صبح اٹھتے ہی قرآن مجید کی ایک آیت سیکھ لے، باترجمہ پڑھ کر مفہوم جان لے تو وہ تیرے لیے 100 رکعت نوافل پڑھنے سے بہتر ہے، اور یہ ابو داؤد شریف کی متفق علیہ حدیث ہے۔ قرآن پاک کو سمجھے بغیر پڑھنے کا جواز صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو کہ بالکل بھی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے اور جنہوں نے شروع سے ہی ابتدائی تعلیم نہیں حاصل کی۔ چنانچہ ہر مسلمان پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ قرآن پاک کو نہ صرف پڑھے بلکہ اس کے ترجمہ اور تشریح پر غور کر کے اس کو سمجھے کہ ہمیں کس چیز کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ قمر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے آسان بنا دیا تو ہے کوئی یاد دہانی سے فائدہ اٹھانے والا۔ سامعین، قرآن پاک کا چوتھا حق جو کہ ہر مسلمان پر عائد ہوتا ہے
وہ ہے قرآن مجید پر پوری طرح عمل پیرا ہونا، یعنی کہ قرآن مجید کو صرف نہ پڑھنا اور نہ ہی اس کے ترجمہ و تشریح پر غور کرنا یہ کافی ہے، بلکہ ان سب کو پڑھ کر جو اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے ہیں ان پر عمل کیا جائے، اور زندگی گزارنے کے جو طور طریقے اسلام نے ہمیں سکھائے ہیں وہ قرآن پاک کی روشنی میں ہماری زندگی میں نمودار ہونے چاہئیں۔ کوئی بھی غیر مسلم ہمیں دیکھے تو اسے پتہ چل جائے کہ یہ مسلمان ہیں۔ ہماری شناخت ہمارے اخلاق، ہمارے رویے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے اور ہماری چال چلن سے ہونے چاہیے۔ اس لیے قرآن پاک پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ پریکٹیکلی ہمیں اپنی لائف میں قرآن پاک کی تعلیمات کو لانا بہت ضروری ہے۔ قرآن پاک کا 5واں حق جو کہ ہر مسلمان پر عائد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی تعلیمات کو تمام مسلمانوں تک بلکہ تمام بنی نوع انسان تک پہنچایا جائے۔ چنانچہ سورہ مائدہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے رسول، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا اس کی تبلیغ کرو۔ پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حق کی ادائیگی میں مصروف رہے اور امت کو بھی یہی ہدایت دی، پہنچاؤ میرے جانب سے چاہے ایک آیت ہی۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام مسلمانوں پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ قرآن پاک کی تعلیمات کو پوری دنیا کے ہر کونے میں پہنچائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام امت مسلمہ پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن پاک کو ہر ایک نگر، ہر گلی، ہر گھر، جگہ جگہ پہنچائے۔ جہاں جہاں پر اسلام کی تعلیمات کی ضرورت ہے اس کو وہاں پہنچایا جائے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قادوں پر اسلام کی تبلیغ کا بوجھ ہے، اور یہ اسی ہی کو لے کے چلنا ہے۔ قرآن مجید کے ان حقوق سے بے توجہی برتنے والوں کے خلاف خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بروز قیامت فرمائیں گے، اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی ذلت و خواری کا اصل سبب یہی ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو پڑھنا، اس پر عمل کرنا، اس کو سمجھنا اور اس کی تبلیغ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم اسلام کے شعار کو بھول گئے ہیں۔ ہم بھول گئے ہیں کہ ایک مسلمان کیا ہوتا ہے، ایک مسلمان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اسے اللہ تعالیٰ کے حقوق کس طرح پورے کرنے ہیں اور حقوق العباد کو کیسے پورا کرنا ہے۔ ہم بعض احکامات پر تو عمل کرتے ہیں لیکن زیادہ تر احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ قرآن پاک سے لا علمی کا عالم یہ ہے، ہم یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے قرآن نے کیا کیا احکامات دیے ہیں۔ بہت ساری احادیث میں قرآن پاک پڑھنے والوں، اس کی تبلیغ کرنے والوں اور اپنی زندگی میں اس کو لاگو کرنے والوں کو خوشخبریاں سنائی گئی ہیں۔ مختلف روایات میں آیا ہے کہ روزہ اور قرآن پاک ڈال بن جائیں گے قیامت کے دن انسان اور جہنم کے درمیان۔ جو انسان اپنی زندگی میں قرآن پاک کو پڑھتا ہوگا، قرآن پاک اس کے اور جہنم کے درمیان ڈال بن جائے گا اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے گا کہ اس کو جنت میں بھیجا جائے، چنانچہ وہ اپنی بات منوا کر رہیں گے۔ یہ ماہ رمضان بہت برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ عام دنوں میں ہمیں ایک لفظ کی 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن رمضان المبارک کے رحمتوں سے لبریز مہینے میں اگر ہم قرآن پاک کا ایک حرف ادا کرتے ہیں، یعنی الف ادا کرتے ہیں، تو ہمیں 70 نیکیاں کم از کم ملیں گی۔ اور الف لام میم یہ 3 علیحدہ علیحدہ حرف ہیں، یعنی عام دنوں میں ان کی 30 نیکیاں اور رمضان المبارک میں 70 کے حساب سے ہر ایک حرف کی نیکی ہوگی۔ اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ قرآن پاک رحمتوں اور برکتوں کے حصول کا
بہت ہی اچھا ذریعہ ہے، اور بنی نوع انسان کے لیے اس سے بہترین اور کوئی اسباق نہیں ہو سکتے۔ پوری دنیا میں تمام مسلمان دن رات قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے احکامات کو سنتے اور عمل کرتے ہیں، اور جو نہیں سنتے وہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں، جو نہیں پڑھتے وہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں، اور ذلت و رسوائی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں ہمیشہ رکھے، حفظ و امان میں رکھے، دنیا میں بھی بلائی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی بلائی عطا فرمائے۔ دنیا میں رہتے ہوئے ایمان سے لبریز رہیں اور مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو، اور قبر و حشر میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے نبی آخر الزماں، محبوب رب کائنات، وجہ تخلیق کائنات، ہمارے دلوں کی جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور شفاعت نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔